آپ کے سامنے انصاف اور غیر جانبداری کا میں ایک ماحول پیدا کروں گا، جبکہ ابتدا ہی میں ایک طرف اپنا سارا رجحان قائم کرنے کے بعد واضح طور پر بتا دیا کہ وہ ان کا مسلک کیا ہے، مشرب کیا ہے اور ان کا مذہب کیا ہے۔ جب آپ نے شروع ہی میں جانبداری کا واضح طور پر اعلان کر دیا تو پھر آپ کی غیر جانبداری والی بات بالکل ہی مذاق بن کے رہ گئی۔ وہ پھر منصف نہیں ہوئے بلکہ ایک طرفہ ہو کر کے ہمارے رقیب ہو گئے۔ ہم کسی اور کے بارے میں کیا عرض کریں، صرف اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ چونکہ اہل تشیع کے اندر موجود چند اعتقادات کا مجھے جواب دینا ہے، اس لیے میری گفتگو کا مدار صرف اور صرف اہل تشیع کی کتابیں ہوں گی، جبکہ جن لوگوں نے بھی ان پروگراموں کو دیکھا ہوگا وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان تمام سلسلوں میں 10% سے زیادہ اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے نہیں دیے گئے، گھما پھرا کے اپنی ہی کتابوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، اپنی ہی کتابوں کی باتوں کو زیادہ پیش کیا گیا۔ تو 90% تو خود اپنی کتابوں کے حوالے دیں اور شروع میں یہ دعویٰ کریں کہ ہم اپنی تمام تر گفتگو کا مدار اہل تشیع کی کتابوں پر قرار دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تلاش کی گئی ہوگی اور اہل تشیع کی کتابوں سے کچھ ملا نہیں ہوگا، اپنے کسی اعتقاد کی تصدیق کے لیے اور اپنے کسی موقف کی تائید کے لیے کوئی بات نہیں ملی ہوگی، لیکن جو حوالے بھی دیے گئے اس میں ناظرین جو مغالطوں سے کام لیا گیا اور جو تدلیس کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس سے فریب اور دھوکے کے ذریعے سے بات کو گھما پھرا کر پیش کی گئی اور حتیٰ کہ عبارت میں اہل تشیع کی کتابوں کے حوالوں میں خیانت سے کام لیا گیا۔ ہم ایک ایک کا انشاءاللہ پردہ فاش کریں گے، اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی کو نیچا دکھانا ہے، صرف اس لیے کہ ہم مکتب اہل بیت پر ہونے والے ہر ناکام کوشش کا منہ توڑ جواب دے سکیں، تاکہ روز قیامت ہم یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ آپ کی ذریت نے جو آپ کی سنت اور آپ کے قرآن کی ترجمانی کی ہے اس کا ہم نے کسی حد تک دفاع بھی کیا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے کسی مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی، ہمیں کسی اپنے بڑے مرجع کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی، کیونکہ ہم نے آخری وقت تک یہی دیکھا کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہم طالب علم ہی کافی ہیں۔ لہٰذا ہم ایک دو طالب علم آپ کے خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہماری طرف سے جو کوتاہی ہوگی آپ کے سامنے ہوگی اور آپ اس کی اصلاح بھی فرماتے رہیں گے، اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کسی بھی مکتب فکری کے ہوں وہ غور سے دیکھیں گے اور پھر اپنا تاثر اور اپنی فیڈ بیک بھی ضرور ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو یہ کیسے لگا، اس لیے کہ ہم ان امامان معصوم کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے تاکید یہ فرمائی ہے کہ اگر کسی سے بحث بھی کرو تو انصاف کا دامن نہ چھوڑو، اگر کوشش کرو کہ کسی بات کو غیر ناانصافی کے ساتھ ثابت بھی کر دو تو اس سے ہم خوش نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہم عائد کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کرو تو انصاف کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ چنانچہ اگر کسی کی طرف سے کوئی اچھی بات سننے کو ملی ہے تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے انصاف کو دیکھیں گے، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کہاں کہاں ہم نے اچھی باتوں کی تصدیق اور تائید کی ہے اور کہاں کہاں ہم نے حق بات کو جو چھپایا گیا ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے بتا دیا ہے، تاکہ کبھی کسی پر کوئی شائبہ ایسا نہ ہو، حق کو حق سمجھنے کے لیے اس کو آسانی ملے، آسانی کے ساتھ وہ حق کو سمجھ سکے اور باطل کو بھی آسانی سے پہچان لے، حق و باطل میں واضح فرق ہو جائے۔ ہدایت ٹی وی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ اسی لیے ہے کہ امت مسلمہ کے اندر غلط فہمیوں کو دور کرنے کے بعد ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فراہم کیا جائے، ایک دوسرے کو سمجھنے اور افہام و تفہیم کے ذریعے سے جاننے کی ایک فضا قائم
قائم کی جائے، اور اس میں انشاءاللہ المستعان ہم اپنے ائمہ معصومین کے اخلاق کریمہ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، نہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے گا کسی کے لیے کہ جو قابل اعتراض ہو، نہ ہماری باتوں میں کوئی ایسی سختی یا تلخی آپ دیکھیں گے کہ جو کسی ایک شریف انسان کے لیے زیب نہیں دیتی، نہ آپ کوئی اور ایسا جارحیت والا انداز دیکھیں گے۔ ہمارے یہاں علمی اور تحقیقی اور منطقی دلائل کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی جارحیت، کسی زور زبردستی، شور مچانے اور زور بیان سے بھی کسی کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسی پر اکتفا کر کے چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کے آغاز پر میرے اپنے بزرگ ساتھی سے یہ سوال کروں کہ اکثر بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اس وقت، جبکہ دنیا اسلام کی مجموعی طور پر دشمن ہے، چاہتے ہیں جو درد دل رکھنے والے مومن و مومنہ، مسلم اور مسلمہ ہیں، وہ جتنے بھی مسلمان ہیں اہل اسلام چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو جائے، مسلمانوں میں اتفاق قائم ہو جائے، مسلمانوں کے فرقے اپنی فرقے واریت کو ایک طرف کر کے مشترکات پر جمع ہو جائیں، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ 1400 صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا، 1400 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ چاہت ہمارے دل میں بھی ہے، آپ کے بھی دل میں ہوگی، اور ہر مسلمان مخلص وفادار کی بھی یہ آواز بھی ہے، تمنا بھی ہے کہ کاش مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا اس کو بھی آج ہم سمجھنا چاہیں گے، اور یہ اتحاد حاصل نہیں ہو سکا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قبلہ آپ سے میرا یہی سوال ہے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اتحاد کی اس ضرورت کے ساتھ ساتھ اس تک پہنچنے کا بھی فارمولہ لے کر اٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت اور جو اس کے تھیمز ہیں اس پروگرام کے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پہنچا دیے ہیں، اور یہی سلیقہ ہمارے 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ اہل تشیع مکتب اہل بیت نے ہمیشہ کوشش کی ہے اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ کوئی بھی تاریخ ایسی نہیں بتائی جا سکتی ہے کہ اہل تشیع کے علماء اور سکالرز نے پہل کی ہو، کسی پر بے جا اعتراضات کیے ہوں، یا ہدایت ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ روایتی جو رواداری ہے یا فراخ دلی ہے، وسعت ہے، ہمیشہ اس کو جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور ہمیشہ اس بات کی طرف تاکہ دلوں کو قریب لایا جائے، ہمیشہ قرب سے ہی انسان اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ کسی مذہب پر کوئی تان نہیں، کوئی تشنیع نہیں، بے جا اعتراضات نہیں، الزامات نہیں، بلکہ کوشش یہی کی گئی ہے کہ ان کو قریب لا کر، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سٹاف دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے نا اکثریت اہل سنت کی ہے۔ ہمارے پروگرامز میں دیکھیں اسی سلسلے میں کہ اہل سنت کے علماء آتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، اسکالر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور یہی ایک سلسلہ تھا جو ابتدا سے چلا آ رہا ہے، اور کوشش یہی ہے بالخصوص اس وقت کے لیے کہ جس وقت ہر طرف سے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک محاصرہ کر کے ان کو آپس میں لڑا کر، ان کو دست و گریبان کر کے ان سے جو ہے انہیں ایک دوسرے کا اسلحہ بنا دیا جائے۔ اس دور میں ضرورت اس امور کی نہیں تھی کہ جس کو جو ہے ایک بنا دیا گیا، اور وہ بھی ایک انٹرنیشنل جو ہے نا میڈیا کے اوپر، اور ہمیشہ یہی رہا ہے اتحاد کا پیغام ہدایت ٹی وی کی طرف سے۔ انشاءاللہ العزیز یہی سلسلہ باقی رہے گا، لیکن جو حملات کیے جاتے ہیں کسی مکتب کے اوپر، بے جا الزامات لگائے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، آج تک کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے۔ ایک آگ الحق سے لے کر شروع ہو جائیں، علامہ ہلی کی وہ کتابیں شروع ہو جائیں، اثنا عشری تحفہ اثنا عشری کے جوابات کو دیکھ لیں، آج تک جس نے اس مکتب کی طرف میلی نگاہ کی ہے، مکتب تشیع کے بہادر اور علم اور فکر سے سرشار ہمیشہ ان مجاہدین نے ان کا جو ہے دفاع کیا ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ایسی کوئی جو ہے وہ بات نہیں تھی جس